کیا ہوگا اگر ایک دن پاکستان کے دریاؤں میں پانی آنا کم ہو جائے؟ اور کیا ہوگا اگر وہ پانی جس پر کروڑوں انسانوں کی زندگی، زراعت اور معیشت کا انحصار ہے، سیاسی ہتھیار بن جائے؟ جن دریاؤں نے صدیوں تک بر صغیر کی تہذیبوں کو جنم دیا، آج وہی دریا دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کا مرکز بن چکے ہیں۔ بھارت دیش پوری تیاری کے ساتھ ہے۔ پاکستان اللہ کا انعام ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا تنازع تو پوری دنیا جانتی ہے، مگر ایک اور مسئلہ ایسا ہے جو خاموشی سے دونوں ممالک کے تعلقات کو متاثر کرتا جا رہا ہے، اور یہ مسئلہ ہے دریائی پانی کا تنازع۔ ایک ایسا تنازع جو صرف پانی کا نہیں بلکہ بقا، معیشت اور قومی سلامتی کا سوال بن چکا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جن کی معیشت کا بڑا حصہ دریائی نظام پر قائم ہے۔ ملک کا بیشتر زرعی علاقہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے پانی سے سیراب ہوتا ہے۔ دریائے سندھ، جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج، یہ سب مل کر ایک وسیع آبی نظام تشکیل دیتے ہیں۔ صدیوں سے یہ دریا بر صغیر کی زراعت، تجارت اور انسانی آبادیوں کی شاہرگ رہے ہیں، لیکن 1947 میں جب بر صغیر تقسیم ہوا تو ایک غیر متوقع مسئلہ سامنے آ گیا۔ دریا تو وہی رہے مگر ان کے کنارے دو الگ ممالک میں تقسیم ہو گئے۔ کئی اہم ہیڈ ورکس بھارت کے حصے میں آئے، جبکہ پانی پر انحصار کرنے والی وسیع زرعی علاقے پاکستان میں موجود تھے۔ یہ صورتحال مستقبل کے ایک بہت بڑے تنازع کی بنیاد بن گئی۔ تقسیم کے صرف چند ماہ بعد ہی صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ اپریل 1948 میں بھارت نے بعض نہروں کو پانی کی فراہمی عارضی طور پر روک دی۔ پاکستان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب پانی کو سیاسی تنازع کے تناظر میں دیکھا گیا۔ پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا۔ India's recent bold move to hold the treaty in abeyance has rattled Pakistan's leadership. آپ کے 6 کے 6 دریا ہیں وہ واپس حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ بات ذہن میں رکھنا کہ پاکستان کی ایک بوند بھی تم پاکستان سے چھین نہیں سکتے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک خطرناک اشارہ تھا۔ اگر پانی کا بہاؤ کسی بھی وقت روکا جا سکتا تھا تو ملک کی زراعت اور خوراک کا پورا نظام خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے، لیکن مسئلہ آسانی سے حل ہونے والا نہیں تھا۔ 1950s کی دہائی میں عالمی بینک نے اس تنازع میں ثالثی کردار ادا کیا۔ تقریباً ایک دہائی تک مذاکرات جاری رہے۔ آخرکار 1960 میں ایک تاریخی معاہدہ طے پایا۔ پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ عالمی بینک بھی اس معاہدے کا ضامن بنا۔ اس وقت شاید کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو کہ یہ معاہدہ آنے والے کئی دہائیوں تک دنیا کے کامیاب ترین آبی معاہدوں میں شمار ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت 6 دریاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا گیا۔ 3 مشرقی دریا یعنی دریائے راوی، بیاس اور ستلج، ان دریاؤں کا مکمل کنٹرول بھارت کو دے دیا گیا، جبکہ 3 مغربی دریا، دریائے سندھ، جہلم اور چناب، ان دریاؤں کا بنیادی حق پاکستان کو دے دیا گیا۔ بھارت کو مغربی دریاؤں پر محدود استعمال کی اجازت تو دے دی گئی، جیسے بجلی کے منصوبے یا محدود زرعی استعمال، لیکن اسے ایسا کوئی منصوبہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی جو پاکستان کے حصے کے پانی کو مستقل طور پر متاثر کرے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بعد میں بیشتر تنازعات نے جنم لیا۔ اگرچہ معاہدہ تو قائم رہا مگر اختلافات کبھی ختم نہیں ہوئے۔ وقت کے ساتھ بھارت نے مغربی دریاؤں پر متعدد ڈیم اور ہائیڈرو پاور منصوبے شروع کیے۔ پاکستان نے کئی منصوبوں پر اعتراضات اٹھائے۔ پاکستان کا موقف تھا کہ بعض منصوبے معاہدے کی روح کے خلاف ہیں۔ 2016 میں اڑی حملے کے بعد جموں کشمیر میں بھارت میں یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا کہ انڈس واٹر ٹریٹی پر نظر ثانی کی جائے۔ اس وقت بھارتی قیادت کی جانب سے ایک جملہ خاص طور پر مشہور ہوا: پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ اس بیان نے پاکستان میں تشویش پیدا کر دی۔ اگرچہ معاہدہ ختم نہیں ہوا تھا لیکن دونوں ممالک کے درمیان اعتماد مزید کمزور ہوتا گیا۔ پانی پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر سیاسی بیانات کا حصہ بن گیا۔ آج صورتحال صرف پاکستان اور بھارت تک محدود نہیں رہی
ایک اور طاقتور عنصر اس تنازع میں شامل ہو چکا ہے اور وہ ہے موسمیاتی تبدیلی۔ ہمالیہ اور کراہ کرم کے گلیشیئر دنیا کے سب سے بڑے برفانی ذخائر میں شمار ہوتے ہیں۔ یہی گلیشیئر دریاؤں کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں فیکس پانی کی دستیابی تیزی سے کم ہو رہی ہے، آبادی بڑھتی ہی جا رہی ہے، زرعی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں، صنعتی استعمال بھی بڑھ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے دریاؤں کا ہر قطرہ اہم ہو جاتا ہے۔ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ کسی بھی ایسے منصوبے پر گہری نگرانی ضروری ہے جو دریائی بہاؤ کو متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ پانی صرف زرعی مسئلہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ بھی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان دریائی پانی کا تنازع صرف دو ممالک کی کہانی نہیں، یہ اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ 21ویں صدی میں پانی شاید دنیا کی سب سے قیمتی وسائل میں سے ایک ہے۔ آج انڈس واٹر ٹریٹی ابھی تک قائم ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے برسوں میں بھی یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان پانی کے بہاؤ کو محفوظ رکھ پائے گا یا نہیں۔ سبسکرائب